السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل دنیا پور میں بہت بڑا ٹویسٹ آ چکا ہے اور اس میں بہت انٹرسٹنگ سین دکھائے جانے والے ہیں، جس میں صاحب کا بیٹا ایک ایسے انسان کے پاس جائے گا جس کے بارے میں اس کے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ کسائی کے پاس چلے جائے، وہ میرا پرانا پارٹنر اور ساتھی ہے، وہ ہر کام میں میری مدد کرتا ہے اور آپ کی بھی مدد کرے گا۔ اس کا پتہ اس نے بتا دیا تھا، اور جب وہ اس کسائی کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ نوابوں کی جو رانی ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ اسے چونکہ اس کی مخبری ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ صاحب کے بیٹے کے لیے آ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کسائی کو بھی دھمکی دے جاتی ہے۔ اس طرح سے دھمکی دینے پر کسائی اور صاحب کا بیٹا دونوں ہنس پڑتے ہیں، اور کسائی اس سے ہوشیار رہنے کے لیے بھی اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہے۔ صاحب اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے یہ جو پولیس والا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، کیونکہ اس کو آئی جی نے بھیجا ہے تو آئی جی کا کوئی نہ کوئی پتہ صاف کرنا پڑے گا، یا اس کا ٹرانسفر کرا دو یا اسے کوئی اور نقصان پہنچاؤ جس طرح سے وہ نکل جائے۔ صاحب کا بیٹا اپنے والد کی بات کا ہاں میں جواب دیتا ہے، اور اس طرح سے کسائی کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آئی جی پنجاب سے بڑے عہدے پر افسر سے جا ملتا ہے، اور وہاں پہ جب اس سے ملنے کے لیے درخواست دیتا ہے تو وہ ملنے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس لیے جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ اسے پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ لیکن صاحب کا بیٹا اسے ایک ایسے انداز میں بلیک میل کرتا ہے کہ وہ پھر انہیں بلا لیتا ہے کہ آپ آ جاؤ اور مجھ سے ملاقات کر لو۔ جب صاحب کا بیٹا جاتا ہے تو وہاں پہ صاحب کا بیٹا اس کی بے عزتی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ذلت رسوئی بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ صاحب کا بیٹا اور کسائی کا بیٹا دونوں جا کر اس کی گربان پکڑ لیتے ہیں اور اسے تھپڑ بھی رسید کر دیتے ہیں۔ جب اسے تھپڑ رسید کرتے ہیں تو اور اسے کہتے ہیں اگر تم نے آئی جی پنجاب کا ٹرانسفر نہ کیا تو ہم تمہاری جان لے لیں گے، اور ادھر تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے دھمکاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے کہتے ہیں کہ تم فون کرو۔ جب وہ اپنے آئی جی کو فون کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم اپنا ٹرانسفر کرا لو، آج سے تم اس علاقے کا کوئی بھی کور اپنے انڈر نہیں رکھو گے، تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوسری جگہ پر چلے جاؤ، میں تمہیں دوسری جگہ پہ تعینات کر رہا ہوں۔ ادھر سے رانی بہت بڑا موقع پا کر کسائی کے گھر پہ چھاپا مار دیتی ہے اور کسائی کے تمام بندوں کو مار دیتی ہے۔ کسائی کے تمام بندوں کو مارنے کے بعد وہ کسائی کو گھسیٹ کر لے کے آتے ہیں اور گدھے پر بٹھا کر آتے ہیں، اور کسائی سے کہتے ہیں کہ ہماری شرطیں مان لو، تم ہمارے ساتھ ہو جائے، صاحب کو چھوڑ دو تو ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ تو کسائی کہتا ہے کہ میں کبھی بھی غداری نہیں کر سکتا، تم جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو اور کر چکے ہو، اب تو کوئی بھی جواز نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ملوں۔ جب صاحب وہاں سے نکلے گا، اب اس کے نکلنے کے دن آ گئے ہیں، اور جب وہ حوالات سے نکلے گا تو وہ میرا بدلہ تم سے لے لے گا۔ اور رانی کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، نواب لوگ، اس کو جو کسائی ہے اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو پولیس والا ہے اس کا بیٹا گم ہو جاتا ہے، اور اس کو کسی طریقے سے ایک بندہ فون کرتا ہے اور اسے بلیک میل کرتا ہے کہ تم اگر صاحب کو قتل کر دو گے تو ہم تمہارے جو بیٹا ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو پولیس والا صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے فون کال آ رہی ہے اور لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری جان لے لوں تو میرا بیٹا بچ جائے گا اور میرے گھر میں واپس آ جائے گا، لیکن اس جو صاحب ہے اسے کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو، چونکہ تمہاری اولاد کا معاملہ ہے، اس میں تمہارا ہی بھلا ہوگا، اگر تم مجھے مار دو گے کسی نہ کسی طریقے سے تو تمہاری اولاد مل جائے گی۔ لیکن پولیس والا کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا، ابھی تک مجھے کوئی علم نہیں ہے تمہارے بارے میں نے بغیر ثبوت کے تمہیں پکڑا ہے، جب مجھے ثبوت ملیں گے تو میں پھر تمہیں ماروں گا۔ لیکن مجھے ایک بات یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی بھی چیز ضرورت پڑی یا مدد کی ضرورت پڑی تو میں تجھ سے مدد لے سکتا ہوں، تو میری مدد اب کر لو۔ تو صاحب کہتا ہے کہ میں آپ کی ابھی مدد کرتا ہوں، تم گھر جاؤ، جب تم گھر جاؤ گے تو تمہارا بیٹا تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اور ادھر سے رانی اپنے ساتھی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے کہ اب کسائی کو تو ہم نے مار دیا، اس کے بعد ہمارے پاس کون سا راستہ ہے جس سے ہم صاحب کا صفایا کر سکیں، اور اس کا بیٹا تو ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ جو اس کے بیٹے کا سب سے بڑا وفادار تھا وہ کسائی تھا اور اس کو ہم نے مار دیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ اب یہ لوگ نہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ باقاعدہ سے گھر میں بیٹھے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ ادھر سے صاحب اپنے بیٹے کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس والے کا جو بیٹا ہے وہ ہمیں چاہیے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تم اسے لے کر
पुलिस वाले के घर में लेके जाओ। जब साहिब का बेटा अपने वालिद से पूछता है कि उनका बेटा कहाँ पे होगा, तो उनका वालिद उसे पता बताता है और कहता है कि जो लोग बच्चों को उठाते हैं उनका मुझे इल्म है और मुझे यकीन है कि उन लोगों ने ही उठाया होगा। तुम उधर चले जाओ और उन्हें कहो, वो तुम्हें दे देंगे। जब तुम उनसे कहोगे कि साहिब ने मुझे कहा है कि बेटा दे दो, तो वो ये लड़का तुम्हें वापस कर देंगे और तुम इसे उसके घर छोड़ कर आ जाओ। उसका बेटा उसी तरीके से उन लोगों के पास जाता है और जब वो लोग उसे कहानियाँ बताते हैं कि हमसे ये काम फ़लाँ बंदे ने और वो काम फ़लाँ बंदे ने कराया, जो भी हमने कत्ल किए उस बंदे के कहने पर किए, उस नामालूम फ़र्द के बारे में किए। जब उन्होंने उस बंदे का नाम बताया तो इसकी आँखें धरे की धरी रह गईं और उसके बाद वो अपना जो बच्चा था, बच्चा लेकर उस पुलिस वाले के घर चले गए और उस पुलिस वाले को दे दिया। और इस तरह से पुलिस वाला बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसको उसका बेटा वापस मिल गया था और वो साहिब का और उसके बेटे का शुक्रिया अदा करने लगा था। लेकिन उसका बेटा कहता है कि हमने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया और ना ही करने वाले हैं। तुम अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो और अपनी ड्यूटी का भी ख्याल रखो। लेकिन साहिब के बेटे को ये बात अंदर से खाई जा रही थी कि आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है कि मेरे वालिद का भाई हमसे इस तरह से गद्दारी करे या हमारे हुक्म के बगैर कोई ऐसा बड़ा कदम उठाए। उन्हें कभी यकीन ही नहीं था कि इस तरह से ऐसा हो सकता है। जब उसे उन लोगों ने बताया कि जो कुछ मामलात हुए हैं वो तुम्हारे भाई ने हमें कहे थे और इस बच्चे को भी पकड़ने के लिए तुम्हारे भाई ने कहा था, तो वो ये सोचता है कि हमने तो आज तक किसी औरत या किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया, तो इसकी जुर्रत कैसी हुई ये तमाम काम करे। और बाकी भी जितने कत्ल उनके हुए हैं उनके लिए भी इनकी जो सोच है, साहिब के बेटे की सोच और उसका शक अपने बाप के भाई पर होता है। लेकिन नवाब इधर से अपनी खुशियां मना रहे होते हैं और अयाशियों पर उतरे होते हैं और उन नवाबों को ये मालूम ही नहीं कि उनके पास जो सरबराह औरत है वो बहुत बड़ी उनकी दुश्मन है और उनकी रियासत की भी दुश्मन है। वो साहिब के भाई की बहुत ज़्यादा ख़ास औरत होती है और उसके साथ मिली भगत करके उनकी हुकूमत का, उनकी जो रियासत है उसका तख्ता उलटना चाहती है। और इधर से साहिब की मुलाकात जब अपने बेटे से होती है तो उसका बेटा अपने वालिद को तमाम तर हक़ाइक़ से आगाह करता है जो कुछ उसने देखे थे और सुने थे। जब साहिब इस तरह की बातें सुनता है तो वो बहुत ही परेशान होता है कि मेरा भाई भी इस तरह से कर सकता है।